نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام تھا تو کافر بھی خوف زدہ تھا تجھ سے مسلم، اب تو خود ہی خوف زدہ ہے۔ اسلامی نظام یعنی وہ نظام جہاں پر زنا کے اڈے نہیں ہوتے، جہاں پر شراب کھانا نہیں ہوتا، سودی نظام نہیں ہوتا، جوئے کے اڈے نہیں ہوتے، کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضے نہیں ہوتے، کوئی کسی کو مار کے چلا جائے اس کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کے علاوہ آدمی اپنے گھر میں محفوظ نہیں، شہر میں محفوظ نہیں، بازار میں محفوظ نہیں، آنے جانے میں محفوظ نہیں۔ یہ سارے کام اسلامی ریاست، اسلامی نظام کے اندر نہیں ہوتے۔ جہاں پر اسلامی نظام ہوتا ہے، جہاں پر اسلامی ریاست ہوتی ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا تحفہ دیا ہے، انعام دیا ہے، اس کو اپنا نظام دیا، اسلامی نظام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دے کے ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے اس نظام کو نافذ کر دیا تو آپ محفوظ، آپ کی اولاد محفوظ، آپ کی جان محفوظ، آپ کا مال محفوظ، آپ کی ہر چیز محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا ایسے نظام سے وعدہ ہے جو اسلامی نظام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ جو نظام ہے، جو ریاست ہے، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں کہ وہاں پہ امن ہوگا، وہاں پہ سکون ہوگا، وہاں پہ لڑائی نہیں ہوگی، وہاں پہ لوگوں کو بغیر کسی قصور کے قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کا مال نہیں مارا جائے گا، اور کسی کے زمین پر، کسی کی بیوی پر، کسی کی بچی پر جو قبضہ نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی کام ہیں ایسی ریاستوں میں ہو سکتے ہیں جس ریاست کے اندر اللہ کا نظام نہ ہو اور اللہ کا وعدہ ہی نہیں اس پر، پھر ہم چاہے اس کے لیے جو تعویلیں پیش کریں۔ ایسے ہی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ شریعت کے اوپر چلیں گے تو کامیاب رہیں گے، نہ چلیں گے تو ناکامی ہے۔ تو ایسے ہی سمجھے کہ اسلامی نظام ہمیں ہر طریقے سے تحفظ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے ہم دنیا کے کسی ملک میں جا کے رہیں، وہاں پہ اپنی زندگی گزاریں، لیکن وہاں پہ ہمیں سکون نہیں مل سکتا، کہیں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سوائے اسلامی نظام کے علاوہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔